بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت میں اور ہر انسان کے مزاج میں ایک بات رکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ انسان اپنی زبان سے زیادہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ، اور کوشش یہ کرتا ہے ہر موضوع میں، ہر بات میں، ہر مجلس میں، ہر موقع پر کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ بنا کر، لنک نکال کر، ٹانکا جوڑ کر اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، تذکرہ کرے، اس کا ذکر کرے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس چیز سے اس بندے کو محبت بھی زیادہ ہے۔ اس لیے عربی زبان میں بڑا مشہور مقولہ ہے، بلکہ ایک حکمت اور دانائی کا قول ہے جس کو آج سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اہل عرب فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس چیز سے محبت زیادہ کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے بات نکال کے انسان تذکرہ شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ کو اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی سادہ اور خوبصورت مثال دے کر اس بات کو سمجھایا کہ جس سے محبت زیادہ اس کا تذکرہ زیادہ۔ فرمائے کہ ماں باپ کو اپنی تمام اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو کم عمری میں، نوجوانی کے اندر کسی عذر، مجبوری، ضرورت کی وجہ سے
اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں عذر کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے, گھر کے معاملات کی وجہ سے وہ بیرون ملک روزگار کے لیے اور کاروبار کے لیے, ملازمت کے لیے چلے جاتے ہیں. اب یہ آسان تو نہیں ہے, بامر مجبوری ایسا ہوتا ہے. اولاد سے جدائی ماں باپ کی یا ماں باپ کی جدائی اولاد سے, یہ تو مشکل معاملہ ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر گھر کا ایسا بچہ جو کم عمری میں ماں باپ سے دور چلا جائے فکر معاش میں, اب اس بچے نے 2 سال بعد 3 سال بعد آنا ہوتا ہے, بعض اس سے بھی زیادہ وقت لگاتے ہیں, تو ایسی اولاد زیادہ محسوس ہوتی ہے, ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جب بھی کسی مجلس میں, گھر میں, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ کہیں بھی بیٹھ جائے تو گھما پھرا کے کہیں سے لنک نکال کے, راستہ نکال کے, موقع بنا کے اپنے اس بچے کا, اس ملک کا, اس علاقے کا, اس شہر کا, اس کام کا تذکرہ ضرور کریں گے. اور اس سے ان کو ایک سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جدائی کی وجہ سے محبت دل میں زیادہ ہے, اور جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا تذکرہ میں زیادہ کر لوں. یہ ایک اصولی بات آپ ذہن میں رکھ کر جائیں آج, اور اصل بات میں آپ کو انشاءاللہ آگے عرض کر رہا ہوں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, انسان جس چیز سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کے تذکرے بھی زیادہ کرتا ہے. اور یہ صرف کوئی عربی کا مقولہ نہیں, اللہ پاک کے کلام میں بھی اور اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان میں بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, کثرت سے, زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیں, ذکر اللہ کی یاد ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی تسبیح ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, 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 یہ سب اللہ پاک کے پاکیزہ اور عالی نام کا ذکر ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, اے ایمان والو تم کثرت سے کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا تو اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوگی. معلوم ہوا جس چیز کی محبت دل میں بٹھانی ہو, جس شخصیت کی محبت دل میں بٹھانی ہو, جس ذات اور جس ہستی کی محبت دل میں بٹھانی ہو, اور جس عمل کی محبت دل میں بٹھانی ہو, اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ. اس لیے آج دیکھیں نا, ہمارے دلوں میں محبت کس چیز کی زیادہ ہے. کسی کے دل میں مال کی ہے, کسی کے دل میں گھر کی ہے, کسی کے دل میں گاڑی کی ہے, کسی کے دل میں دنیا کے مال و اسباب کی ہے, چیزوں کی ہے, کھانے پینے کی ہے, لباس کی ہے, زیورات کی ہے, پہننے اوڑھنے کی چیزوں کی ہے. آج یہ محبت دلوں میں کیوں بیٹھ گئی؟ مستورات کا مجمع ہے, مستورات سے بات ہو رہی ہے, اس لیے مثال بھی ان کی عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ ان چیزوں کے تذکرے زیادہ ہو گئے آپ کے حلقوں میں. جہاں ہماری مستورات بیٹھتی ہیں آپ دیکھیں کیا, اب یہ کون سا کپڑا ہے, یہ کس برانڈ کا ہے, یہ جوتے کہاں کے ہیں,
یہ کون سا ڈیزائن ہے, یہ کہاں سے سلوایا ہے. اب اس کا تذکرہ زیادہ ہے نا, تو اس چیز کی محبت دل میں بیٹھ گئی. اب طلب ہے کہ یہ چیز کیسے حاصل ہوگی. زیورات دیکھ لی, اچھا بھائی یہ ڈیزائن کہاں سے بنایا, یہ سٹائل کہاں سے آیا, یہ مہندی کیسے لگائی, یہ کہاں سے لگائی, یہ کب لگائی, کتنے میں لگائی, کہاں سے خریدی. نتیجہ کیا ہے کہ چونکہ تذکرے ان چیزوں کے زیادہ ہو گئے, محبت انہی چیزوں کی دلوں میں بیٹھ گئی. مردوں کے اندر گاڑیوں کے تذکرے ہیں, موبائلوں کے تذکرے ہیں, تنخواہ کے تذکرے ہیں, تجارت کاروبار کے تذکرے ہیں. جہاں 3 آدمی بیٹھیں گے کاروبار کی بات, جہاں جمع ہوں گے تجارت کی بات, جہاں جمع ہوں گے گاڑی کی بات. تذکرے ان چیزوں کے زیادہ ہو گئے نا, ان چیزوں کی محبت دلوں میں بیٹھ گئی. نماز کا تذکرہ نہیں, اعمال کا تذکرہ نہیں, ذکر درود شریف کا تذکرہ نہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں, اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا تذکرہ نہیں, تہجد کے فضائل کا تذکرہ نہیں, فکر آخرت کا تذکرہ نہیں, قبر کی تیاری کا تذکرہ نہیں, آخرت کے تذکرے نہیں, کسی کا حق مارنے کے گناہ کے تذکرے نہیں, تو وہ چیز دل میں بیٹھی نہیں. یہ اصولی سی بات ہے, یہ سمجھ لیں, یہ فطرت ہے, یہ نہیں بدل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زبان سے تذکرے ایک چیز کے کریں اور دل میں محبت دوسری چیز کی. نہیں, تذکرے دنیا کے ہو, محبت اللہ کی آ جائے دل میں. تذکرے دنیا کی چیزوں کے ہوں, محبت اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کی آ جائے. تذکرے دنیا کی چیزوں کے ہو اور دلوں میں محبت صحابہ اکرام کی قربانیوں کی بیٹھ جائے, حاشا وکلا, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات سمجھ لیں, قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو کثرت سے ذکر کا حکم دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو, اس کی وجہ یہ ہے جب یہ مسلمان مرد عورت اس کی زبان سے, اس کے دل سے اللہ پاک کا ذکر, اللہ کی یاد زندہ ہوگی, اللہ کی محبت دل میں سما جائے گی. اور حدیث پاک میں کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اکثروا ذکر حازم اللذات الموت, اکثروا ذکر حازم اللذات الموت, کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کیا کرو. لیکن یہاں بھی کثرت فرمائے, لذتوں کو توڑنے والی چیز موت, فرمایا اس موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو. کیا مطلب؟ جب ہماری باتوں میں, ہمارے بیانات میں, ہماری مجلسوں میں, ہماری تقریبات میں, ہمارے گھروں میں اگر ہم آخرت کے, موت کے, قبر کے تذکرے کریں گے کہ ایک دن جانا ہے, قبر میں اترنا ہے, جواب دینے ہیں, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب کھولا جائے گا اور ترازو میں تولا جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر کی شفاعت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے, اللہ کی ناراضگی بھی آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آج یہ تذکرے ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے ہمارے چھوٹوں سے کرتے, ہمارے بڑے ہمارے نوجوانوں سے کرتے, ہمارے مسجدوں کے منبروں سے اس کے تذکرے ہوں, تو یقین کریں کہ آج آخرت کی فکر اس امت پہ غالب آ جائے. بات تو بالکل صاف ہے کہ جس چیز کا تذکرہ زبان پہ زیادہ ہوگا اس چیز کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی. یہ بات آپ کو شروع میں سمجھائی, اصل بات پہ اب آنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں, اللہ کا ضابطہ یہ ہے, اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ نے اس انسان کی فطرت, سرشت اور مزاج ایسی بنائی ہے کہ یہ جس چیز کو زیادہ بولتا ہے, یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے,
اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی. اس امت کا وہ طبقہ جس نے سب سے زیادہ امت تک دین پہنچانے کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے لیا ہوا دین لے کر دنیا کے کونے کونے تک آئے ہیں. کہاں ہم، کہاں مکہ اور مدینہ، کہاں افریقہ، کہاں یورپ، کہاں آسٹریلیا، کہاں فارس اور کہاں سرزمین عرب. یہ ہزاروں میل کے فاصلے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، سب تھوڑا سا غور کریں کہ وہ بات، وہ دعوت، وہ کلمہ، وہ پیغام جو اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں، مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں بیان کی، آپ بتائیں اس دین کی محنت، اس کلمے کی دعوت، اس دین کا پیغام، اس دین کے اعمال، اس پیغمبر کے اخلاق، اس پیغمبر کی زندگی، اس پیغمبر کی سنتیں، اس پیغمبر کا کردار، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک کس نے پہنچایا اور کیسے پہنچایا. آج تو چلے کہہ دیں نا، آج تو آسان ہے. آج جو آپ کو بیان چل رہا ہے، ہم یہاں شہزادہ مسجد میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اپنے آفس میں ہوں، آپ مدرسۃ البنات میں ہیں، لیکن یہ بیان جو ہے یہ لائیو بھی چل رہا ہے. لائیو یعنی براہ راست. اب مثال کے طور پہ اگر ایک ساتھی ہے، کوئی مرد ہے، عورت ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ انگلینڈ میں ہے، وہ اگر اس بیان کو سننا چاہیں تو وہ ہمارے مسجد کے پیج کا لنک کھول دے تو یہ آواز جیسے آپ کو آ رہی ہے من وعن بالکل اسی طرح یہ آواز ان کو بھی جائے گی. یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے. آج تو یہ چیزیں آسان ہو گئی نا، مشکل نہیں. ایک بات دنیا کے ایک کونے میں ہو رہی ہے، اسی لمحے دوسرے کونے میں پہنچ رہی ہے، کوئی مشکل نہیں. کمال یہ نہیں ہے آج کوئی کہے کہ دیکھو میں نے کراچی میں بولا آواز انگلینڈ تک چلی گئی، میں نے کراچی میں بات کی آواز امریکہ تک چلی گئی. یہ کمال نہیں، اس لیے یہ آواز تو آپ نے نہیں پہنچائی، تو اللہ نے انسان کو فہم دی، سمجھ دی، اس نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ لمحوں میں، سیکنڈوں میں آواز منتقل ہو رہی. کمال تو ان حضرات کا ہے، ان ہستیوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس نہ صحیح کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ فون تھا، نہ رابطے کا ذریعہ تھا، نہ ہوائی رابطے تھے، نہ زمینی رابطے تھے، نہ فضائی رابطے تھے، نہ سمندری رابطے، کوئی نہیں، کچھ نہیں. لیکن ایک سوال اس امت کو آج سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ زندہ پیغام کون تھا؟ یہ پیغام کون تھا جو لے کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اللہ پاک کا دین بالکل اسی شکل میں موجود ہے جیسے اللہ کے پاک پیغمبر امت کو دے کے گئے تھے. آپ بتائیں وہ کون سی ہستیاں تھیں، وہ کون لوگ تھے، وہ کون سی جماعت تھی جو اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ دین لے کر، اسلام کی دعوت لے کر، پاک پیغمبر کی پوری زندگی کو لے کر دنیا تک پہنچی. تو ایک ہی لفظ، ایک ہی بات زبان پہ آتی ہے کہ وہ جماعت کون سی تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سنت کے وہ قدسی حضرات ہیں، وہ مبارک لوگ ہیں، اور وہ تربیت یافتہ جماعت ہے کہ جنہوں نے جب دین کو مکہ میں سنا، مدینہ میں سیکھا، پاک پیغمبر کی زندگی کو دیکھا، اس پر عمل کیا، اس کو محفوظ کیا، تو پھر بیٹھے نہیں،
آپ نے تاریخ اسلام کی مجلس میں اگر آپ کا آنا ہوتا ہو اتوار کے دن مغرب کے بعد، اس میں بات آئی صحابہ کہاں کہاں تک پہنچے. ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، ہمارے اس ملک پاکستان میں کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں اس پاکستان میں، اور کوئی سنی سنائی باتیں نہیں، مستند معتبر تاریخی روایات موجود ہے. کتنی قبروں کی زیارات ہم گناہگاروں نے بھی کیے. یہ سکھر میں صحابہ کی قبریں ہیں، اس پہ دنیا حاضری دیتی ہے. یہ کہاں سے آئے؟ پشاور کے ایک قبرستان میں 40 صحابہ ایک ساتھ سو رہے ہیں، شہید ہو گئے. یہ کہاں سے آئے؟ ملتان میں صحابہ اکرام کی قبریں، یہ کہاں سے آئے؟ بلوچستان میں پنجگور میں، قلات میں، خزدار میں صحابہ کی قبریں، یہ کہاں سے آئے؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت دکھ اور صدمے کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنی زبانوں سے دنیا کے چیزوں کے، اسباب کے، کپڑوں کے، زیورات کے، گھروں کے، گاڑیوں کے، مال کے، پیسوں کے، ہر چیز کے تذکرے کیے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں اس پہ بیٹھ کے ہم ضائع کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں. اس میں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ان تذکروں کی وجہ سے ان چیزوں کی محبت بیٹھ گئی، اور ہماری اولاد کے دلوں میں بھی وہ تذکرے سن سن کر ان چیزوں کی محبت بیٹھ گئی. آج آپ بتائیں کہ ہم میں سے کس کی اولاد ہے کہ جو اس امت کے سب سے بڑے محسن طبقے صحابہ اکرام کو جانتے ہیں؟ کن کو پتا ہے کہ خلفائے راشدین کون تھے؟ کن کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امت پر کیا احسان ہے، پیغمبر سے کیا رشتہ ہے؟ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ موضوع میں نے اسی لیے لیا کہ یہ بات تھوڑی سی ہو جائے. آج 23 ذی الحجہ ہے، انگریزی تاریخ بھی 23 جولائی ہے، اسلامی بھی 23 ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 دن پہلے 18 ذی الحجہ گزری ہے. آپ کو پتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم شہادت گزرا ہے؟ اس امت کے تیسرے خلیفہ، اور خلیفہ بھی وہ جو ذو النورین ہے، ذو النورین جن کے نکاح میں اللہ کے پاک پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس کی 2 بیٹیاں امتی کے نکاح میں گئی ہوں. ایک بیٹی تو ہے، لیکن ایسا نہیں، خوش نصیب کوئی نہیں آیا کہ جس کے پاس ایک ایک کر کے 2 بیٹیاں آئی ہوں. اس کائنات میں، اللہ کی زمین میں ایک انسان عثمان ہے، عثمان ابن عفان ہے، کہ جن کے نکاح میں اللہ کے پاک پیغمبر کی کتنی بیٹیاں آئیں؟ 2 بیٹیاں آئیں. اس لیے کیا لقب پڑ گیا؟ ذو النورین. 2 نور ان کو ملے، اللہ کے پاک پیغمبر کے 2 جگر ان کے پاس آئے، 2 بیٹیاں آئیں. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جب ان کا انتقال ہوا پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان عندی 40 بنات، ایک میں 100 بنات، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یا فرمائے 100 بیٹیاں ہوتی، عثمان ایک ایک کر کے سب آپ کے نکاح میں دے دیتا. آپ سے بہتر کوئی داماد نہیں. ان لوگوں کے تذکرے کہاں؟ ایک وقت تھا جب بچے رات کو سوتے تھے، کسی کی دادی ہے، کسی کی نانی ہے، کسی کی والدہ ہے، ہاں وہ بچوں کو انبیاء کے قصے، صحابہ کے قصے، حضرت عمر کون ہے، وہ کیسے ایمان لائے،
تلوار لے کے آئے اللہ کے پاک پیغمبر کو قتل کرنے، لیکن خود غلام بن کے چلے گئے. ان کے ایمان کا واقعہ سنایا جاتا تھا، ان کی غیرت کے تذکرے ہوتے تھے، ان کی شہادت کے تذکرے تھے، حضرت عثمان کے تذکرے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ. تو 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی شہادت، اور آگے محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. 1 محرم کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا ہے. وہ تو پھر بھی یاد رہتے ہیں، اس لیے یاد رہتے ہیں کہ ماحول بن جاتا ہے. ہر باطل نے اپنے میدان میں خوب محنت کی ہے، پیچھے رہ گئے تو ہم مسلمان رہ گئے. ہمارے پاس اپنے ان محسنین کے تذکرے نہیں. اس لیے میں درخواست کروں گا آج کہ خدا کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان سے واقفیت حاصل کریں. صرف پڑھیں نہیں، ان کے تذکروں کو عام کریں. انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی میں رنگ دیا، سنتوں کے اندر، اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر، گفتار کے اندر، کردار کے اندر، سیرت کے اندر، بول چال، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی، صحابہ کی ہر چیز ایسی تھی کہ جن کے بارے میں لکھا گیا کہ فرق نظر نہیں آتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے عمل میں کوئی فرق محسوس ہو. اس لیے صحابہ کے تذکرے کثرت سے کریں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو. اب یہ دن ہے نا، تو اب بتائیں 1 محرم کو کون سے صحابی کا تذکرہ آ رہا ہے؟ حضرت عمر کون ہے؟ ان کی کیا شان ہے؟ ان کا ایمان کیسے ہوا؟ کون قربانی دے کر ان کو لایا؟ کیسے کلمہ پڑھا؟ پھر کیا قربانیاں دی؟ پھر وہ شہید کربلا کا تذکرہ. حضرت حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے ہیں، کیسے شہید ہو گئے، کیسی قربانی دی. یہ پاکیزہ مبارک تذکرے آج اگر ہوں گے، یقین کریں ہمارے اندر دین کی محبت، اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی، گھروں کے ماحول مبارک ہوں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام مرحومین مرحومات کی اللہ کامل مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی